ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے, بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر چل رہی, ویسے تو پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, بہت ساری خبریں ہوتی ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل نیوز, پھر نیشنل نیوز اور ڈومیسٹک کو دیکھ لیں تو شاید اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن خیر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کور کرتے ہیں, کچھ کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے ایک ٹائم کے اوپر. جس طریقے سے ٹی ایل پی ہے, ٹی ایل پی کبھی غائب ہو جاتی ہے, پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہے, کہتے ہیں جی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو تھوڑا سے زندہ ہو جاتے ہیں اور لوگ پھر کہتے ہیں اچھا ٹی ایل پی تو ہوا کرتا تھا, اب بھی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ ورسز ٹی ایل پی, کیا ہوا ہے اس حوالے سے بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بجٹ تو خیر آئے ہوئے کافی دن ہو گئے, ابھی اس کا اپروول کا پروسیس چل رہا ہے, لیکن اس کے اندر ہماری امپورٹنس یا ہماری پریورٹیز, ہم کس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں اور پریورٹیز ہماری کیا ہے. ڈیفنس ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. کون سی چیز ہمارے لیے اہم ہے, اس حوالے سے بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے یہ مطلب اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے, نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, ایسے لوگوں کو ایسی سزائیں ہونی چاہیے. کوئی مطلب آپ کس کی سن لیں, بڑے بڑے ایکسپرٹس یہ باتیں کریں, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور جو گریک کے اندر جو کشتی کے ڈوبنے کا واقعہ ہے, جس میں بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہوئی پاکستان میں, آج اسی حوالے سے یوم سوگ بھی منایا جا رہا ہے اور ہمارا جو فلیگ ہے وہ ڈاؤن ہے. لیکن اس کا سلوشن کیا اور لوگ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ان سارے ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اور آج کافی دنوں کے بعد مجھے جوائن کر رہی ہیں, اینالسٹ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, امارا افتخار مجھے جوائن کر رہی ہے. امارا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو. Thank you, Fakhar Saab, and Assalamu alaikum to all of us. Once again, thank you very much. بڑا مطلب میں وہ کہانی نہیں سنانا چاہ رہا تھا, 2-3 دنوں سے میرا اور ہمارا کا شو کے حوالے سے چل رہا تھا, لیکن فائنلی وہ آج ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بھی بیزی تھی اور کبھی میرا کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا, لیکن چلتا رہتا ہے, یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. میں بلکہ ہمارا کچھ شو سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یار ہم پاکستانی ہو یا ایشینز کی بات کریں تو میں اس طرح کی چیزیں یہ نارمل ہوتی, کوئی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہمارا ایک چیز ٹی ایل پی ہے, ٹی ایل پی کو میرے خیال میں یہ اگر میں کہوں کون نہیں جانتا تو پھر شاید غلط نہیں ہوگا, یہ کہ سب جانتے ہیں, انڈیا میں, پاکستان میں, افغانستان میں, دنیا میں. ٹی ایل پی کے حوالے سے کچھ دنوں بعد یہ لوگ نکلتے کہ جی ہم اسلام آباد کی طرف ہم مارچ کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈیمانڈس رکھ رہے ہیں سامنے, وہ حکومت پوری کرے. ابھی انہوں نے کیا, وہ گھوڑے پہ وہ ساتھ رضوی صاحب سوار ہوئے, کہیں ہارلے بائک پہ سوار ہو جاتے تھے, لیکن خیر جو بھی ان کی مرضی ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. لیکن جو ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں 295C والوں کے اوپر ATA لگایا جائے یا پھر میڈیا کوریج کے لیے پریشر ڈالا جائے, یہ ساری چیزیں تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ چاہوں گا, کیونکہ آپ بھی اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ واقعی اس سے پہلے ہم ایگریمنٹ کر چکے ہیں, 9 دفعہ یہ لوگ نکلے ہیں اور اسٹیٹ کو اس طریقے سے پریشرائز کر لیتے ہیں اور حکومت پریشرائز ہو جاتی ہے. ہونا چاہیے یا غلط ہے؟ اچھا جی, آپ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن تھوڑی بہت باز گشت جو ہمیں سنائی دے رہی ہے. تو ٹی ایل پی اپیرنٹلی ایک سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے اپنا, آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ان کے جو ووٹ بینک ہے وہ اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. تو اب آپ اس کو ایک اس میں فٹ کرنا چاہیں کہ وہ جسٹ وہ اس کے لیے نکلیں گے کہ فرانس کیا یا پھر وہ ان چیزوں کے معاملات کے معاملے میں نہیں. اب وہ جو بظاہر تو ڈیفینیٹلی انہوں نے 1-2 ایجنڈے تو انہوں نے اس میں وہ شامل کرنے ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو ان کا مین ایجنڈا ہے وہ الیکشن کے قریب آنے کی وجہ سے ان کی میڈیا کوریج ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اہم کچھ رہنما ہیں ان کے اوپر نظر بندی کا خاتمہ ہے, ان کو رہائی کرنے کا مطالبہ ہے. اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی پابندی نہ لگائی جائے آنے والے الیکشن میں, کچھ یہ ہیں ان کے. اب یہ جو آپ کے سامنے ہے اور میرے سامنے ہے کہ ٹی ایل پی وجود میں کیسے آئی, یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم ڈاؤٹیڈ ہوں. اب یہ ہمارے بڑوں نے جس طرح سے یہ بنائی ہے اور جس طرح سے اس کو چلا رہے ہیں, ہم بیٹھ کر سی بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک آنے والے وقت کے لیے ایک اچھا خاصا جو یوں سمجھے درد سر بن سکتا ہے حکومت کے لیے بھی, جو یہ چاہتے تھے. نون لیگ کا توڑ تھا, لیکن یہ نون لیگ کے توڑ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب بھی ایسی مذہبی شدت پسند جماعتیں بنتی ہیں, وہ ان کا کنیکشن جو ہمارے پڑوس میں بیٹھی مذہبی شدت پسند جماعتیں یا سماج میں ہماری علاقوں میں بیٹھے ہوئے جو طالبان ہیں, ان کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. ہماری جو ایجنسیز یا ہمارے لوگ جو ہیں بڑے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سائڈ کے پلیئرز ہیں یا ہماری سائڈ کی طرف سے کھیلیں گے, ہم کنٹرول کرتے ہیں ان کو.
हमेशा तारीख ने हमें ये बताया है, हमारी जो थोड़ी सी तारीख है मुल्क की, कि ये लोग जो होते हैं इवेंचुअली ये लोग किसी के लिए नहीं कोई भी पार्ट अदा करते। इनका जो आपस के रेफरेंस है वो इस्लाम का शिद्दत पसंदी वाला जो, ये हमेशा हमेशा डॉज करेंगे रियासत को, ये रियासत के कंसेप्ट को नहीं मानते, ये उनको हमेशा जब भी इनके पास पावर आती है ये हमेशा चैलेंज करते हैं। आपने देखा होगा कि बाकी भी ग्रोह होते हैं, हमारे पास एक अगर लिसानी बुनियाद पर देखें तो MQM था, और बहुत सारी आपने बाकी बलोच जो है उन्हीं पे देख लें आप। लेकिन मजहबी जमातों का एक सबसे बड़ा जो एक तालिबान है या सवात वाले साइड की पाकिस्तानी तालिबान है, या फिर ये अब TLP है, एक वक्त इनका स्टार्ट और होता है और इनका एक पॉइंट हमेशा ये हमने लश्कर जंगी वगैरह भी बनाए थे किसी जमाने में, जब इनको फिर हमने बैन तो कर लिया, लेकिन अंडर द कारपेट अब भी ऑपरेट कहीं ना कहीं करते हैं, बनाएगी खत्म कर देगी, यही वहीं से आगे पैदा होते हैं, उन्हीं के बच्चे, और ये कभी नहीं मरते। और ठीक है, उनका पूरा हक है, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका पूरा हक है कि वो सियासत में जगह लें, आए अपना जो जिस तरह से, लेकिन कुछ ना कुछ जो बाउंड्रीज हैं वो रियासत को सेट करनी होंगी कि सियासत में आपने यहाँ तक ये कर सकते हैं कि देखिए मुझे भी मसला नहीं है, मेरे ख्याल में फखर साहब आपको भी नहीं होना चाहिए, अगर वो रियासती लेवल पे आकर और वो नेशनल लेवल पे आकर इस्लाम को, अगर वो इस्लाम पे बात करते हैं या फिर वो कहते हैं कि शिद्दत वो एक फंडामेंटलिस्ट जमात है, बिल्कुल वो कुछ उनके जो आप रुझानात देखते हैं, हमें मसला नहीं है, लेकिन क्या हमारी रियासत ये अफोर्ड कर सकती है? हमारी रियासत खुद मुख्तार इस तरह से नहीं है कि हम अपना जो अखराजात हमारे मुल्क के चलते हैं वो आपको और हमें हम सबको अंदाजा है कि कहाँ से हम लोग कर्जे लेकर ये सब कुछ चलाते हैं। क्या आप ऐसी शिद्दत पसंद जमातों के हाथ में एक अच्छा वोट बैंक देने के बाद उम्मीद रखते हैं कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सऊदिया ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको क्या आपकी सपोर्ट जारी रखेगा? तो ये चीजें नजर में रख के इन लोगों को मेरे ख्याल में स्पेस देनी चाहिए जितनी जितनी वो उनकी जरूरत है। ठीक, अच्छा, आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि हम बनाते रहे हैं, पहले हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने ये सारा कुछ किया, फिर उनको 2001 में हमने कहा नहीं आप लोगों का स्टेटस चेंज हो गया, फिर उन्होंने कहा अच्छा यार ये क्या हो गया कि मतलब 20-25 साल हम सही थे, अब 20-25 साल के बाद हम खराब हो गए। यही हमने सेम स्ट्रेटेजी हमने कश्मीर के लिए इस्तेमाल की। पहले हमने उनको सही कहा, जब मुशर्रफ गवर्नमेंट आई और अमेरिका का प्रेशर आया तो हमने कहा ये आप लोग गलत है। अच्छा, इसी तरह के ये लोग हम क्रिएट करते, 2017 में हमने इनको सही कहा, 2019 में फिर हमने इनको 2 दफा गलत कहा, फिर यहां तक गलत कहा कि हमने कहा आप तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। ये पॉलिसी क्यों हम आज तक सही नहीं कर सके? और इस तरह के जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बनाने से हमें जो नुकसान उठाना पड़ रहा है 2023 में, वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी ये जानता है कि जिस लेवल की प्रॉब्लम से आज हम गुजर रहे हैं, इसके पीछे ये सारी चीजें, सिर्फ मैं ये एक फैक्टर के तौर पे इसको ले रहा हूं, लेकिन इसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं और या समझना नहीं चाहते, वजह क्या? नहीं समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जनाब। मेरे ख्याल में ये रियासत को इन जैसे लोगों की जरूरत होती है। रियासत को जहां तक वो सोचते हैं, वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तो उनको नहीं समझ सकते, लेकिन जिस हद तक मैं उन्हें समझ सकती हूँ, कैसे लोगों को एक तोड़ के तौर पे बनाया जाता है कि जब उन्होंने सियासी जमातों को जैसे अपने काम निकलवाने होते हैं, या फिर आप देख लें अपने पड़ोसी मुल्क में उन्होंने कुछ रवाबत रखने होते हैं, तो इस तरह की। लेकिन ये और बात है कि ये हमेशा वापस गले हमारे ही बैकफायर करते हैं, ये वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। तो हिस्ट्री तो यही रही है। अब हम दुआ कर सकते हैं कि इस दफा ये ना हो, लेकिन उनकी जो जिस लेवल पे तंजीम साजी है, जिस लेवल पे आप देखते हैं कि बरेलवी फिरका है, और मैं इसी फिरके से ताल्लुक रखती हूँ, इसी रीजन से, और मैं जानती हूँ कि इस फिरके में जहालत का लेवल क्या है, और इसमें बाकी मतलब एक हटके इस पर पीरी मुरीदी है जो कि बहुत खतरनाक हद तक है कि वो आप अगर वो उनको अपना लीडर समझते हैं तो उनको सिर्फ लीडर मत समझें आप उनका। वो खैर बहरहाल ये बात बहुत आगे बेताशा अकीदत करते हैं और अकीदत में वो बाज़ औक़ात बहुत अंधे हो जाते हैं, ये मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आप इनको खत्म नहीं कर सकते, ये हमारे और आपकी तरह इस मुल्क का हिस्सा है, पूरी तरह हक है, लेकिन आप इनको मयार तालीम बेहतर इनका कर सकते हैं, इनकी सोच आप बेहतर कर सकते हैं, इनकी आप बात करें। इनके लीडरान वैसे सीधे नहीं है जो इनके जैसे इनके पैरोकार हैं। आप गलत फहमी में ना रहे कि खादिम रिजवी साहब या फिर वो जो उनके साहबजादे हैं कि वो भी नहीं, वो शिद्दत पसंदी में ऐसे नहीं होते। उनको पता होता है कि कहाँ उनके मफाद हैं, कहाँ हमने चलना, रेड लाइन कहाँ पर है। हमारी रियासत उनसे बात करे,
انہی کے ذریعے ان کے پیروکاروں کو اگر وہ بہتری کی طرف لا سکتے, تھوڑا ان کو نارملائز کریں, پھر ان کو کریں استعمال. ہم ان کو ہمارے کہنے سے نہ انہوں نے ان کے استعمال ختم کرنا ہے, نہ ہمارے کہنے سے انہوں نے ان کو بین کرنا ہے, لیکن ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ تو اگر ان کے روٹ لیول پہ آ کر انہی کے رہنماؤں سے بات کر کے ان کو تھوڑا سا ان کو مائلڈ کر دیا جائے, عوام کے ساتھ ان کو تھوڑی سی ان کے اندر برداشت دی جائے کہ اگر آپ بھی مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں, یہ سٹیپس ہیں, آپ انہیں کریں اور اس کے بعد آپ مین اسٹریم میں رہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے. تو یہ میرا تو یہ ماننا ہے. بہت اچھی بات آپ کر رہی ہیں اور بالکل ایسا ہونا چاہیے, لیکن افسوس کہ وہی والی بات ہے کہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں. ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہمارے سے پہلے بھی کچھ لوگ کرتے ہوں گے, آج ہم لوگ کر رہے ہیں اور آئی ہوپ سو کل بھی کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے. میں پوری طرح مانتی ہوں فخر صاحب کہ یہ جو ان کے لیڈران ہوتے ہیں نا, جنہیں آپ مذہبی شدت پسند جماعتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے آپ اور ہمیں پورٹری کیے جاتے ہیں. یہ لوگ بالکل اچھی طرح سے مذاکرات بھی کرتے ہیں, جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے, یہ وہاں بیان بھی بدلتے ہیں, یہ اپنے ذہن بھی بدلتے ہیں, یہ اپنے پیروکاروں کے بھی ذہن بدلتے ہیں. تو اس لیے ہماری ریاست کو چاہیے کہ ان کو انہی سٹیج پہ ان کے ساتھ مذاکرات میں ان کو لیول اپ کرنا شروع کریں. بالکل صحیح ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ کسی کو ڈرانے 2017 میں نواز شریف صاحب کو ڈرانے کے لیے ان کو فیض آباد میں بٹھایا گیا, اور مجھے کیونکہ ذاتی ایکسپیرینس رہا, فور 10 days I was covering that setting of خادم رضوی صاحب, تو 10 دن کیونکہ میرا بہت زیادہ ٹائم وہیں پہ گزرتا تھا, 5-6 گھنٹے کے لیے میں گھر آ کے سوتا تھا اور پھر میں چلا جاتا تھا, تو اس لیے مجھے پتا. اور آخری دن تک جس دن وہ آپریشن کیا گیا اور شیلنگ ہوئی اور وہ سارا کچھ ہوا, وہ سارا کچھ دیکھا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد بھی احسن اقبال صاحب کو گولی ناروال میں لگی. اس کے بعد جو دوسرے ہمارے حامد صاحب تھے اس وقت کے ہمارے لا منسٹر تھے, ان کے اوپر کس قسم کے فتوے کہ وہ بیچارے چپتے پھر رہے ہوتے تھے. مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم بڑا خطرناک استعمال کرتے ہیں ریلیجن کا. بالکل خطرناک کھیل ہے. پاکستان میں کوئی ایک فرقہ نہیں ہے جو طاقت میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بریلوی ایک ہے, دیوبندی ہے, آپ اہل حدیث کو لے لیں, سنت الجماعت لے لیں, آپ اس کے بعد شیعہ برادری لے لیں. اس طرح سے آپ اگر ایک سیکٹ کو اتنا طاقتور ان کے گروہ بناتے جائیں گے اور ان کو آپ اتنا گائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے, نفرتیں کم پھیلانی, یہ چیزیں یہ ملک کو تباہ کرنے کی ایک نئی ماشاءاللہ سے ایک نئی منزل جو ہے وہ اس کے طے کرنا انہوں نے شروع کر دیا. میرے خیال میں یہ بہت خطرناک ہے. اس کے اوپر ریاست کو کام کرنا ہوگا. اس کا فائدہ کم, نقصان زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا یہ فائدہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے, ریاست کا اس سے کبھی فائدہ ہوا نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی بھی ریاست کا اس طرح کے کنڈوں سے فائدہ نہیں ہوا. لیکن ہمارے ہاں آج بھی یہ فصلیں بوئی جاتی ہے اور پھر کاٹنے کے لیے بڑی بڑی مشین نہیں ہوتا. پڑھے لکھے لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا, ان کو ان کا فائدہ ہوتا ہے. یا بہت غلط انالیسز ہے. میں نے کہا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, لوگوں کا ان کو فائدہ ہوتا ہے تبھی پالتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن اوورال اگر کنٹری کی بات کی جائے تو اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. میں وہ بالکل کہہ رہا ہوں. سوری ٹو انٹرپٹ یو. ہمارے ریاست کا جو ایجنڈا ہے, ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. اگر سارے پڑھے لکھے سمجھدار شریف سیدھے سادے لوگ ہی ہوں گے تو جو ایک سیکیورٹی ریاست کا ایجنڈا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ایسے لوگ ضروری ہیں. اب کل انہی کے لیے فنڈ لیے جائیں گے امریکہ سے کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے. آپ تھوڑا سمجھا کریں, یہ لوگ بہت ضروری ہے ریاست کے لیے. نہیں, بالکل آپ کی بات درست ہے. اور خیر یہ تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہماری 75-76 ایئرس کی ہسٹری ہے اس میں یہ بار بار یہ ہوتا ہے. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ آج سعودی عربیہ اور ایران بھی آپس میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں سارا کچھ. اور اسی کے اوپر افسوس کے ساتھ مجھے خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے کرما, وہاں پہ دو گروہ یعنی شیعہ کمیونٹی کے, اور دونوں میں میری لوگوں سے بہت ساری دوستیاں ہیں. وہ آپس میں ان کی ایسی لڑائیاں ہمارا ہوتی تھی کہ 10-10 دن تک وہ فائرنگ اور وہ شیلنگ ایک دوسرے کے اوپر راکٹ لانچرز کا اور چھوٹی توپیں جو ہوتی ہیں ان کا استعمال ہوتا تھا. اور وہ کس لیے لڑتے تھے کہ وہ ایک ایران کی طرف سے انفلوئنس ہوتے تھے اور دوسرا سعودی عربیہ کی طرف سے. اب پنجاب میں بھی خیر اس طرح کی چیزیں موجود ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو جی میں نے کہا کہ فسادات 90s میں رہے ہیں نا, سیم بالکل صحیح, ایگزیکٹلی. اب دونوں میں صلح ہو گئی ہے, لیکن اب ہم یہ پتہ نہیں ہمارے وہ والے بھائی جو ہیں وہ کیا کریں گے, وہ کس طرف جائیں گے, کیونکہ دونوں نے ایمبیسیز بھی کھول دی, فارن منسٹرز کے وزٹ بھی ہو گئے. اب یہ کہ MBS کا وزٹ بھی ہے تہران کا, تو اگر میں تو کہتا ہوں کہ ہو جائے جلد سے جلد تو کیا بات ہے. اسٹیبلٹی یہاں پہ, ترقی, یہ کچھ نہیں چاہیے. نہ ہمیں سعودیہ یا ایران وہ بھائی بھی بن جائیں
تو جو ہماری سیکورٹی اسٹیٹ کے مفادات ہیں وہ اسی چیز میں رہیں گے اور یہ چیزیں کنٹینیو کریں گی جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے. نہیں آپ کا دماغ بالکل صحیح چل رہا ہے اس چیز کے اوپر, نہیں انفارچونیٹ ہے لیکن یہ بالکل صحیح, آپ کی انالیسس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ اور میرے جیسے لوگ کسی کام کے نہیں ہیں. خیر اگر ہم نہیں ہیں ان کے کام کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی اپنی جو وہ کہتے ہیں نا قلم والی جنگ یہ جاری رکھیں گے. اچھا ہمارا ایک ابھی بجٹ آیا, بجٹ کے ڈیٹیل میں ہم کیا جائیں گے. ٹھیک ہے 14,360 ارب روپے کا بجٹ تھا, پچھلے سال 8-8.5 ارب کا تھا, تقریباً ڈبل سے تھوڑا سا کم ہوا ہے, لیکن وہ انفلیشن کی وجہ سے روپے کی ڈیویلیوشن ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ہم اس ٹیکنیکل چیزوں میں بالکل نہیں جائیں گے. میں 3-4 بڑی پرائورٹیز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار ہماری اکانومی اچھی ہے تو ہم ڈیفنس پہ بھی یہ خرچ کرتے ہیں, ایجوکیشن پہ یہ کرتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ہیلتھ کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں, اور یہ پیسہ ہمارا جاتا ہے جی انفراسٹرکچر, روڈ بن رہی ہے جی, ریلوے ٹریکس بن رہی ہے, سی پورٹس بن رہے ہیں, یا کوئی اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں. لیکن ہم لوگ, ہماری پرائورٹیز یہ چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 1,500 ارب سے, لوگ کہتے ہیں 1,500 ارب سے 1,900 ارب یا 1,850 ارب میں ڈیفنس کا بجٹ گیا. میں کہتا ہوں یار جائے, بالکل جائے, 2,000 ارب چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ساتھ میں ہم ایجوکیشن کو بھی وہ اہمیت دیں, ہم ہیلتھ کو بھی وہ اہمیت دیں, اور ہم ساتھ میں انفراسٹرکچر کو بھی وہ اہمیت دیں. ہم پھر حفاظت کس چیز کی کر رہے ہیں, پر مطلب خالی کنٹرول کو ہم سنبھالیں گے یا کیا کریں گے؟ آپ کا اس پہ ٹیک چاہوں گا. فخر صاحب ایک مجھے بات بتائیں کہ 2 چیزیں پیرالل وے میں چل سکتی ہیں, کہ آپ کہتے ہیں تعلیم کا بجٹ بھی ہو اور ساتھ میں ڈیفنس کا بجٹ بھی ہو. جب تعلیم کا بجٹ ہوگا بہت اچھا تو وہاں پہ ڈیفنس والا آئیڈیا جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, سیکورٹی اسٹیٹ والا. جب سیکورٹی اسٹیٹ والا آئیڈیا آپ دیتے ہیں تو ایک پیرالل وے میں آپ دیکھیں تو پھر آپ کی تعلیم کا بجٹ کیسے ہوگا؟ کیا آپ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ میں ڈیفنس کے بجٹ کی بجائے وہ یہ کچھ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اختیار میں نہیں, ہم لوگ انٹینشنلی اور لاجیکلی آپ اس چیز کو سوچیں کہ اگر آپ بجٹ کا اتنا رکھتے ہیں, اور ناٹ جسٹ بجٹ میں, اس میں صرف سیکورٹی کا بجٹ اس طرح سے نہ رکھیں, کاروبار آپ گن لیں کہ اگر سیکورٹی اسٹیٹ کے علاوہ کسی کا کاروبار ہے تو وہ مجھے بتائیں, اور ان سارے معاملات میں آپ اگر تعلیم کا بجٹ رکھنا شروع کر دیں تو یہ تو آج کا جو پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا دیکھ کے رونا ڈالا تھا, تو اب اگر تعلیم آگے, شعور آگے, تو پھر ہمیں سیکورٹی اسٹیٹ کی ضرورت ویسی نہیں رہے گی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کبھی بھی چل سکتی ہیں, اور نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک دم سے کچھ تبدیلی آئے گی, تھوڑا تھوڑا کر کے شاید میں بھی بہتری کی طرف ہم جائیں. آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک میں کورونا کے ٹائم پہ جو بھرتیاں ہونی تھی, انہوں نے تقریباً 6 سے 7 لاکھ جو ہے وہ بھرتیاں کم کی ہیں اپنی فوج کی. تو حالانکہ وہ ایک بڑا ملک ہے اور سیکورٹی کے لحاظ سے بجٹ بہت ہے ان کے پاس, 80 بلین US ڈالر کا بجٹ ہے ان کے پاس صرف ڈیفنس کے لیے. تو ہمیں بھی ضرورت ہے, میں یہ ہرگز بالکل نہیں کہتی کہ نہیں ہے, ہمارے قریب افغانستان ہے, انڈیا ہے, کچھ حد تک یہ ضروریات ہماری ضرور ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس لیول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ٹینک, ہمیں توپوں کی, ان چیزوں کی ہمیں تعلیم کی ضرورت تھی, لیکن وہ نہیں ہو سکتا. ایک ٹائم پہ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. تو چلیں اس کو تو میں چھوڑ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ آپ تعلیم کو اتنا وہ آپ نہیں پریفر کر سکتے, اگر آپ سیکورٹی اسٹیٹ میں ہیں تو آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تب آپ ان کو نہیں لے کر ساتھ چلیں گے. تو کم از کم چلے صحت کے معاملات پہ بات کر رہے ہیں آپ, صحت کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے نا, آپ باقی چیزوں پہ بات کر لیں کہ اس پہ انویسٹ کریں, معیار زندگی تھوڑا ہمارا بہتر کر دیں. تعلیم کو ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے تعلیم اور سیکورٹی اسٹیٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. شعور تو ویسے بھی ہمیں جو تعلیم سیکورٹی اسٹیٹ میں پڑھائی جاتی ہے, آپ جانتے ہیں مطالعہ پاکستان, نہ صرف مطالعہ پاکستان میں, وہ اردو انگلش ہر جگہ پہ ہے. تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کی ڈیمانڈ کریں, معیار زندگی بہتر کر دیں, صحت کے معاملات بہتر کر دیں, ہمارا فیکس جو آمدن ہے وہ بہتر کر دیں, اچھا کھانے کو دے دیں. میری تو یہ, میں تو ریکویسٹ, میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو معاملات اس کے اوپر ہمارے بولنے کا کوئی فائدہ ہے کہ تعلیمی بجٹ ہوگا بھی تو پڑھیں گے تو وہی سلیبس نا, جانے دیں. وہ جو بچے باہر وہ میرے خیال میں بہتر ہے جو اسکول جا رہے ہیں ان سے. ایگزیکٹلی, بالکل. چند لوگ ہیں بچے جو باہر کا وہ جو سلیبس وہ پڑھ سکتے ہیں, جس میں ان کو عقل یا شعور دیا جاتا ہے. میں میرے بچوں کو عام اسکولوں میں پڑھا رہی ہوں, میں نے ان کا سلیبس پڑھا ہوا ہے. مجھے ان کو ان لرن کروانے میں, اگر میں ان کو ایک سبجیکٹ میں نے پڑھایا ہے آدھے گھنٹے میں آگے 2 گھنٹے لگاتی ہوں ان کو اس چیز کو سمجھانے میں کہ اس کو فالو نہیں کرنا. صرف پڑھنا ہے, جی صرف پڑھنا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ پڑھنا ہے, اس کا صرف پیپر میں اس کو یہ جہاں ڈی کوڈ دماغ, آپ یقین مانے مجھے 2 گھنٹے ایک ٹاپک کو بعد میں سمجھاتے گزر جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو
اس کے اوپر یہ چیزیں سوچنے والی، اس کو فالو نہیں کرنا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. اور خیر سلیبس کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سنا، پچھلی حکومت میں بھی ہم نے سنا، ہر حکومت آتی ہے لیکن وہ کرتی وہی ہے جہاں پہ ان کو کبھی ایک دفعہ پڑھا کر دے کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو، کبھی یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے کروڑ پتی چند ایک لوگ ہیں، میں چیلنج کرتی ہوں کہ ان سے کہیں کہ اپنے بچوں کو یہی سلیبس پڑھائیں. کبھی نہیں. عمران خان صاحب اس کے بہت بڑے حامی تھے نا، کبھی وہ چاہیں گے کہ ان کے دونوں بیٹے یہی سلیبس پڑھیں؟ سلمان صاحب تھوڑی یہ پڑھیں گے. تو وہ یہی بات ہے نا کہ وہ آپ بھول جائیں اس کے اوپر. میں کہتی ہوں بجٹ ختم کر دیں، ان سے کہیں کہ ہوم سکولنگ کریں، ہمارا کوئی بچہ اسکول ہمیں چاہیے ہی نہیں ان کے یہ والے خرچے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ ان کا کیا قصور ہے؟ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیونکہ کریں تعلیم کے آپ چھوڑ دیں، ہمارا اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم تعلیم پہ بات کریں. بہت زبردست بات، اور یہی چیز ہو رہی ہے کیونکہ ان کو چاہیے کہ ان کے بچے جو ہے وہ چیز پڑھے جو پوری دنیا میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور باقی ہم عام لوگوں کے جو بچے عام لوگوں کے بچے وہ پڑھے جو ان کو پھر فائدہ دیں. جی میں نے کہا عام لوگوں کے بچے وہ پڑھے جو ان کو لگتا ہے کہ یار وہ ہمارے اس میں رہے، کنٹرول میں رہے، اور جو ہم ان کو بتائیں گے کہ ہاں یار پاک اسٹڈی کے ذریعے والی تعلیم ہے جس میں آپ کا دماغ غلام بنتا ہے، سوچنے کے قابل نہیں رہتا، آپ دماغی بونے پیدا کرتے ہیں. exactly. اور دماغی بونوں کے بغیر ان کی سرداری قائم کہاں رہ سکتی ہے؟ تو میں تو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم نہ دیں بجٹ، یہ اسکول سے باہر کرنے والے بچے بہتر ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا ہمارا یہ اسی سے ریلیٹڈ اب یہ بات آ گئی ہے کہ جو گریک کے اندر جو کشتی ڈوبی، بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ آپ کے علاقے کے، میرے علاقے کے، بلکہ پورے پاکستان کے، میں کیا علاقوں کے نام لوں، ہر جگہ سے جاتے ہیں. میں اگر کہوں جی خیبر پختونخوا سے نہیں جاتے تو یہ غلط ہوگا، جھوٹ ہوگا. بہت سارے لڑکے جو ہیں ینگ FFSC کر کے، BA BSc کر کے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے یورپ پہنچنا ہے. پنجاب سے جاتے ہیں، سندھ سے جاتے ہیں، بلوچستان سے جاتے ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، یعنی جن کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہم شاید افورڈ نہیں کر سکتے پراپر وے آف ایجوکیشن یا پراپر وے آف ٹریولنگ ٹو یورپ یا امریکہ یا کینیڈا، تو پھر یہ والا روٹ استعمال کرتے ہیں. انفارچونیٹ ایک چیز ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہر دفعہ ہوتا ہے. کبھی کنٹینرز میں سے لاشیں واپس آ کے جی لالا موسیٰ کی آ گئی، تو پشاور کی آ گئی، تو مردان کی آ گئی، اور کسی نہ کسی شہر کی ہوتی ہے پاکستان کی ریگولر بیسس پہ. لیکن اس دفعہ ان کو لگا کہ نہیں یار ابھی تھوڑا سا اس کو فلیگ کو ڈاؤن کر دیتے ہیں جی، ایک پورا یوم سوگ منا لیتے ہیں. اس سے یہ چیزیں صحیح ہوں گی جب تک ہم بیس صحیح نہیں کریں گے. یعنی میں نے کتنے انڈین لوگوں سے سنا کہتے کہ ہمارے پاس کینیڈین پاسپورٹ تھا، ہم نے چھوڑ دیا، ختم ہو کے ہم شفٹ ہو گئے. کوئی کہتا ہے میں نے امریکن پاسپورٹ چھوڑا، ہم شفٹ ہو گئے. کوئی کہتا ہے میں نے برٹش پاسپورٹ چھوڑا، ہم شفٹ ہو گئے. میں انڈیا میں مجھے زیادہ بہتر اپرچونٹیز مل رہی ہے، میں کیا کروں کہ میں وہاں پہ ہوں. یقین کریں مجھے ابھی ریسنٹلی میں بات تھا، وہاں پہ مجھے بہت سارے لوگ ملے کہ یار ہم جاتے ہیں وہاں پہ بہت اچھا بزنس اور یہ ساری چیزیں. تو ہم کیوں نہیں کر پاتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھاگنے پہ مجبور ہے، اور اس طرح کے بھاگنے پہ کہ ان کو پتا بھی ہے کہ سامنے موت ہے، پھر بھی جاتے ہیں. فقر صاحب میں سب سے پہلے اس کو یہاں سے ڈیکوڈ کرنا شروع کروں نا کہ آپ پوری دنیا میں اگر دیکھتے ہیں تو وہ بچوں کو اس طرح سے پرورش کرتے ہیں کہ بچے کو اتنا ان کے قریب رہنا نہیں سیکھتے. آپ کو پتہ ہے فیملی سسٹم نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جا کر ہمارے معاشرے میں ہم ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. ہمارے بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. ایسے ماحول میں سے کسی بچے کا نکلنا، اور اتنا تو وہ زچ ہوتا ہے، اتنا تو اس کو نا امیدی ہوتی ہے کہ وہ بچے حالانکہ انڈیپینڈنٹ رہنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ 22 سال 25 سال کے جب میرا دل بیٹھ جاتا تھا، جب مٹھی میں آتا، جب میں سوچتی ہوں کہ یہ بچے جو ایک دن بھی ماں کا کھانا کھائے بغیر نہیں رہتے، یہ لوگ دھکے کھانے کے لیے نکلتے ہیں. اتنا اسٹیٹ نے ذلیل کیا ہوا ہے اس عوام کو، اتنا ہماری بچوں کو پریشان کیا ہوا کہ وہ روٹی کے لیے، عزت کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگاتے ہیں. اور آپ یقین مانیں ایک سیف طریقے سے بھی جانا جو ہے نا بڑے دل گردے کا کام ہے، اپنی ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے بغیر رہنا. ہم کوئی بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے جو ہم لوگ مطلب آل ہی نال کے ہم لوگ 18 سال کے ہو گئے تو ہم تو نکل گئے. ہمارا تو ہم 30 سال کے بچے تک تو پیرنٹس اپنے ساتھ رکھتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں. ایک ہمارا سسٹم ہے، ایسے سسٹم سے بھی یہ بچے بھاگتے ہیں. اتنا تو ہم نے ان کو اذیت دی ہوئی، اتنی تو تکلیف دی ہوئی ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے کوئی بھی ذریعہ روزگار کا. کبھی بھی یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کبھی بھی کوئی ان کے لیے نہیں سوچے گا، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ان کے پاس وہ تعلیم ہوتی ہے. آپ یقین مانیں جو ہزاروں BA FA MA اردو انگریزی وہ سارا کچھ کر کے نکلتے ہیں. آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، ٹیچنگ کی جو ایک عام ایک بالکل لوور مڈل کلاس قسم کی کلاس ہے وہ
जॉब है वो नहीं मिल पाती। बच्चों को पता होता है कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही, हमारा कोई कारोबार नहीं चलना, कारोबार के लिए उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती और वो मजदूरियां कर नहीं पाते। मजदूरी करेंगे भी तो यहाँ पे मजदूर का पेट नहीं भरता। यही मजदूरी हालांकि वो बाहर भी जाके करते हैं, लेकिन उनसे ये है कि उनको रोटी मिलती है और रोजगार से उनके घर वालों के पेट भरते हैं। इतना अनफॉर्चुनेट है। और इसको आप डिकोड करें कि ये क्यों होता है आपके सामने और मेरे सामने। अभी बजट डिस्कस किया है, अभी तालीम डिस्कस की है, ये वो इसकी रीजंस है। चले आप कुछ भी नहीं तो इनको थोड़े स्किल सिखाएं, स्किल बेस्ड स्कूल बनाएं। आपने ये जो हमारे कारखाने बनाए हुए अब नॉर्मेलिटी के, उनकी बजाय इनके स्किल बेस्ड इनको काम सिखाएं छोटे मोटे। आपके करीब चाइना है ना, उसके मॉडल को कॉपी करें। आपके साथ करीब जो है बांग्लादेश है, जहाँ पे उन्होंने औरतों को इंडिपेंडेंट आप स्किल सिखाएं उनको और उनको काम इधर सिखाएं ताकि वो बाहर धक्के ना खाएं। क्यों जाते हैं वो बाहर? मैं नहीं मानती कि हमारे बच्चों को आजादी चाहिए या वो बाहर भागना चाहते हैं, कोई शौक नहीं होता फखर साहब। हमारे बच्चों को आदत नहीं होती बाहर रहने की। सही कह रहे हैं। तो स्टेट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। शर्मिंदा तो नहीं होंगे ना, कोई काम होगा, फिर आप देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल सही है। हमारा आपसे बिल्कुल इस बात पे कि अफसोस के साथ कि हम स्किल्ड लोग नहीं बेचते, और जब हम बाहर जाके देखते हैं तो हमारे पाकिस्तानी बेचारे बहुत मेहनत करके तो आगे जाते हैं, लेकिन जो बाकी दुनिया के लोग आते हैं, हमारे रीजन के जाते हैं, इंडिया से या बांग्लादेश से या इवन भूटान नेपाल से, वो जल्दी आगे तालीम होती है कि वो आपको किसी ओहदे पे लगाएं। सही कह रहे हैं। हमारे पास हमारी तालीम, हमारे इंजीनियर वहां के इंजीनियर इंडिया के इंजीनियर के साथ कंपेयर करें नहीं है। क्या स्किल है उसके पास भाई? क्या हम लोग सिवाय मजदूरी के, हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम कुछ पैदा नहीं कर रहे। आपने अगर इनको इस मुल्क में ठहरने के काबिल रखना, इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है फकर साहब, ये गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, वरना मरने के लिए ऐसे नहीं। आप इनको स्किल बेस्ड एजुकेशन दें और वो गवर्नमेंट के इदारे होने चाहिए उसके लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी यहीं पे कमा सकें। ये इतना एक लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर हम 1 घंटा ही बात करते रहे। सोल्यूशन हम सबको पता है, बट स्टिल वी जस्ट कांट हेल्प इट। ओके, अच्छा, हमारे लास्ट में एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एतजाज हसन साहब ने अभी 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, एप्लीकेशन दी है कि ये गैर आईनी है, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना एक आम सी बात है, मतलब मैं क्या इस पे कहूँ। लेकिन फिर भी चले, मैं कहता हूँ एतजाज हसन साहब कि बहुत सारी चीजों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन कम से कम इस चीज से मैं एग्री करता हूं कि ठीक है, वो कहते हैं कि होना। लेकिन खान साहब की हुकूमत में इदरीस खटक साहब जो ह्यूमन राइट्स में पीएचडी हैं, 14 साल कैद की सजा आज भी अडयाला जेल में इस वक्त काट रहे हैं। एग्जैक्टली इस वक्त काट रहे हैं। उस वक्त खान साहब को क्यों ये चीज नहीं आई याद कि यार हम क्या कर रहे हैं भाई, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इससे हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को नुकसान होगा। और आज वही उसमें से बहुत सारे आम लोग भी, चले खास लोग भी फंसे होंगे, लेकिन ज्यादातर आपके हमारे इर्द गिर्द के जो आम लोग हैं वो बेचारे फंसे हुए, जिनके लिए लॉयर्स तक अवेलेबल नहीं है। बाकी चीजें तो छोड़, अब उनको सजाएं पक्की है, वो 14 साल भी हो सकती है, 20-25 साल भी हो सकती है, या शायद और भी कुछ हो सकता है। लेकिन क्या करना क्या है कि वो, अब कुछ लॉयर्स कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट या फिर जो हमारे जनरल साहब हैं या साहिबान हैं वो कहते हैं नहीं यार, ये तो सबसे आइडियल सिचुएशन के लिए हमने ये चीज रखी हुई और ये होना चाहिए इसके मुताबिक। देखिए फखर साहब, जो कुछ हुआ, मैं अब इस पे हम लोग कितनी खुल के बात करें कि ये सब कुछ इन लोगों के माइंड वॉश करने वाले उन्हीं के पहले वाली डॉक्ट्राइन थी। इन बच्चों के दिमाग खराब किए, इन मासूमों को बहकाया। 2014 से आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर अब आपकी नहीं बनी तो ये इनके तो जहन तबाह हो चुके थे, ये तो इनको तो आपने दिमागी बोने बनाया हुआ था। तो एक दफा रियासत को भी सोचना चाहिए कि एक दफा माफ करें इनको मिलिट्री कोर्ट्स, वो मैं कभी भी इस हक में नहीं होंगी। और अगर ये ग्राउंड बनाया जा रहा है कि इमरान खान को उनका ट्रायल उधर होगा, अगर ये उनकी आपस की उनकी उस चीज में है, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं। और जो लोग कर रहे हैं कि हम लोग इनके खिलाफ जाएंगे, मैं उनके लिए दुआई कर सकती हूँ। बाकी जो रियासत सोच लेती है होता तो वही है। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि तो वही बच्चे हैं, ये वही सिखाया हुआ सबक पढ़ रहे थे जो आपने इनको सिखाया था। तब वो नया क्या उन्होंने किया है? आपने कहा है कि ये आपका सर्वाइवर है, इसके अलावा आपने कहीं नहीं देखना। नवाज जरदारी, चोर डाकू, आपके जो कुछ भी आपने जो दाव लगाना है आप लगा दें इमरान खान पे, हम आपके साथ हैं। और इमरान खान साहब भी 4 साल यही बताते रहे कि हम एक पेज पे हैं। ये गरीब फंसे हैं, इनको आपने इतने अरसे तक बेवकूफ बनाए रखा। अब इनमें अकल तो है नहीं, शऊर तो आपने, तालीम तो इनको, अकल तो शऊर और सवाल करने वाली तो दी नहीं है। और सारा दिन जो आप मीडिया पे चलाते हैं
تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، وہ اس میڈیا کو سن کے، اس پروپیگنڈے کو سن کے ایک اچھا خاصا بچہ پاگل ہو جاتا ہے، ایک اچھا خاصا انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے چلا جاتا ہے. اب ان کا ٹھیک ہے، ان کا قصور بھی ہے، میں مانتی ہوں کہ اتنے اس لیول تک جانا اور اس حد تک شدت پسندی، لیکن اس کے باوجود کچھ حد تک تو آپ نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے نا. تو اسی حصے کو دیکھتے ہوئے ان کو اس دفعہ ان کے باقی کورس میں چلائیں، ان کے ٹرائل ان کو دیں سزائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جو غلط کیا ان کی ہونی چاہیے سزا، لیکن میرے خیال میں معافی کی بھی گنجائش رکھیں. اور باقی کچھ سبق مل گیا ہوگا ہمارے ان سارے یہ جو انقلابی تھے ان کو بھی، کہ یہ کہاں آرٹیفیشل انقلابی کہاں تک معاملات جا سکتے ہیں. شرم ان کو پھر بھی نہیں آنی، لیکن پھر بھی جن کے پاس تھوڑے بہت جو آفتاب اقبال جیسے لوگ ہیں جا کے بیٹھے ہیں نا دبئی میں، کوئی مسئلہ ہوا ان کو؟ مطلب میں اتنے بے شرم لوگوں کو، اور یہ بے شرم لوگ پھر بھی انہیں بے شرم لوگوں کو فالو کریں گے. ان کے لیے بات کرتے ہوئے یقین مانے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ اتنے ذہنی معذور لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم بات بھی کرتے ہیں تو دل کر نہیں رہا ہوتا کہ ان کے لیے کیا بات کریں. انہوں نے کچھ چھوڑا ہے؟ مطلب کوئی انہوں نے بات کرنے، آج بھی نہیں موقع ملے گا، آج پھر یہ وہی کریں گے. بالکل صحیح ہے. اور ایک چیز تھوڑی سی میں ایڈ کروں گا، ٹائم ختم ہے لیکن ایک چیز چھوٹی سی کہوں گا آپ کی بات کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بنایا تھا پھر ان کو بھی اسی جگہ پہ انہی ٹرائل کورٹس کے اندر جو ملٹری کے ٹرائل کورٹس ہیں ان کا بھی ٹرائل کریں. جو زبردست، کیا بات ہے، بالکل آپ نے بات ہی ختم کر دی ہے. اور 2-3 اور ہے جو مختلف جگہوں پہ اسی طریقے سے وہ پھر ہے، تو کم از کم ان سے بھی پوچھ لیں. آپ ایک کو تو سزا دے رہے. نہیں میں نہیں کہوں گی، مجھے پتا ہے یہ دو قومی نظریے کا، میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ ان سے، میں کہتی ہوں ان کو ویسے ہی ٹریٹ کریں. وہ وی آئی پیز ہیں، وہ خدا ہیں ہمارے، بھائی ہم مانتے ہیں، ہم عوام ہیں. میں تو دو قومی نظریے پہ بالکل یقین رکھتی ہوں. یہ عوام ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، وہ خاص ہیں. بالکل نہ پوچھیے گا، نہ جنرل فیض کو پوچھیے گا، نہ جنرل باجوہ کو، نہ جنرل شجاع پاشا کو. تحریک بھی چلائی تھی کہ وہ معصوم ہے، ان کو چھوڑ دیں. اور دوسرا جنرل فیض صاحب وہ تو ہینڈسم بھی ہیں، تو ان کو تو ویسے ہی معاف کر دیا. تو آپ کس دنیا میں رہتے ہیں فخر صاحب؟ کیا کریں، ہمارا ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، ان کے مل کے ٹرائل کریں، لیکن ان لوگوں کی بات نہ کیا کریں. مجھے دکھ لگتا ہے. سوری، آئی ایم ریلی سوری فار دیٹ. میں کوشش کرتا ہوں کہ آئندہ کوشش کروں گا کہ اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھوں. اس طرح کے یہ چیزیں آپ کو اور مجھے اپنی اوقات میں رہ کر بات کریں. بہت صحیح ہے. نہیں ہم بالکل رہیں گے، اور ہماری کیا مجال ہے کہ ہم نہ رہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ بالکل صحیح ہے. اور آج کل ویسے بھی بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہے ارد گرد ہم سب کے، پورے پاکستان کی میں بات کروں، کوئی میرے اور ہمارے کے ارد گرد نہیں، کوئی ہمارے آپ لوگ بھی کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، مان لیں آپ لوگ بھی. انسان 4 دن کی زندگی ہے، پنگے لے کے کہاں جانا ہے. ہمارا منوانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، لیکن دیکھتے کہاں تک کام چلتا ہے. بھی آپ یاد رکھیں کہ کل کو اگر یہ ہماری لیڈرشپ میں صرف انہیں کو کہتی ہوں، ان کو میں لیڈرز نہیں مانتی، لوگوں بڑے لوگوں کو میں کہتی ہوں میری لیڈرشپ کہیں گے نا دوبارہ عمران خان کو ووٹ دو، میں تو دوں گی. کیا بات ہے یار، یہ کلپ تو میں ٹویٹر پہ لگانے والا، اور پی ٹی آئی کو میں ٹیگ کرنا. کچھ مجھے بتانے کہ آپ یا کوئی بھی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، میں سے پیار کرتی ہوں. ہمارا بالکل ہم سلوٹ کرتے ہیں، اور ہم جسے کہتے ہیں نا من یہ سارا کچھ مانتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں. ہم تو بالکل کرنل جو باسمتی رائس ہے نا، اس کی بولی کو بھی ہم سلوٹ مارتے ہیں، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے. میری خوش قسمتی ہے، میں چین کی نیند سوتی ہوں الحمدللہ. کیا بات ہے. بالکل ہم بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. میں اپنے نام کی بات نہیں کر رہا، مطلب یہ جو فخر دوسرے والا ہے، کوئی غلط مطلب نہ لے اس سے بھائی پلیز. ہم ہر چیز اس لیے آج ایکسپلین اس لیے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ لوگ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، تو جب وہ کچھ بھی سمجھ لیں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے خیر ہمارا تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا، اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی ویڈیو. فخر یوسف جی، کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.